جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو آپ سب کو آپ کے 9th کے رزلٹ کی بہت زیادہ مبارکباد، اور اب تو ایک بڑی ساری پارٹی بنتی ہے جو آپ لوگوں نے اب مجھے کھلانی، اب پتہ نہیں کب کھلانی ہے، اویس جلدی سے فیصلہ کر لیں، ٹھیک ہے، اور پھر مجھے کھلا دیں۔ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں کل مجھے بڑے بڑے فون آئے، جب آپ کا رزلٹ آیا بڑے بڑے فون آئے، بڑے حیرت انگیز قسم کے کہ ہیں فلاں بھی پاس ہو گیا، فلاں بھی ہو گیا، فلاں بھی ہو گیا۔ میں نے کہا جی بالکل ہو گیا۔ تو خیر دیکھیے جی، ہمارا بیٹے لاسٹ ٹائم جو لیکچر تھا وہ تھا قائد اعظم محمد علی جناح ایز آ گورنر جنرل، کہ جب وہ گورنر جنرل بنے اور 13 ماہ تک 13 منتھ تک وہ گورنر جنرل رہے، اور انہوں نے اپنے دور حکومت میں کیا کیا کام کیے وہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے لیکچر میں بیٹے ہم پڑھنے لگے ہیں کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم وہ کون تھے؟ بولیے بولیے، لیاقت علی خان، یہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے ایز آ پرائم منسٹر 4 سال تک حکومت کی، پھر انہیں شہید کر دیا گیا۔ اور آج کے لیکچر میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ان 4 سالوں میں انہوں نے کیا کیا کام کیا۔ بولیے کتنے سالوں میں؟ 4 سالوں میں کیا کیا کام کیا۔ آئیے اپنی بک پر، اور پہلی لائن پر بیٹے آپ ہیڈنگ لکھیں گے تعارف، انٹروڈکشن، پہلے پیراگراف پر شاباش جلدی سے ہیڈنگ لکھ دیں گے، انٹروڈکشن، تعارف۔ اور اس انٹروڈکشن میں اتنی سی بات لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کون تھے بیٹا؟ لیاقت علی خان، جو قائد اعظم محمد علی جناح کے رائٹ ہینڈ تھے۔ دستے راست کا مطلب ہوتا ہے رائٹ ہینڈ، یعنی قائد اعظم جتنا کام کر رہے تھے وہ بیٹا اپنے ساتھ کام کروانے کے لیے کن کو رکھتے تھے؟ لیاقت علی خان کو۔ اب یہاں پر آپ بیٹے اگلی ہیڈنگ لکھیں گے، سیکنڈ سینٹنس پر آپ یہاں لکھیں گے جی پنجاب مہاجر کونسل، یا یہ لکھ لیں، یا بیٹے اس کی جگہ پر آپ ایک اور ہیڈنگ بھی لکھ سکتے ہیں، مہاجرین کی آباد کاری۔ کیا؟ مہاجرین کی آباد کاری، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، یعنی ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز، ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز، ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز۔ اچھا آپ جانتے ہیں پیچھے آپ ایک ٹاپک پڑھ چکے ہیں ابتدائی مشکلات، ابتدائی مسائل والا، یاد ہے؟ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مہاجرین جو ہجرت کر کے آ رہے تھے انہیں بڑی مشکلات کا سامنا تھا، ان کے لیے یہاں گھر بنے ہوئے نہیں تھے۔ بیٹے قائد اعظم محمد علی جناح نے پنجاب میں جتنے لوگ ہجرت کر کے آئے، کیونکہ ہجرت کر کے تو سندھ میں بھی آئے لوگ، خیبر پختونخوا میں بھی آئے، بلوچستان میں بھی آئے، لیکن سب سے زیادہ جو ہجرت کر کے لوگ آئے نا انڈیا سے پاکستان بنتے وقت، وہ کس صوبے میں آئے تھے؟ پنجاب میں۔ اچھا تو پنجاب میں قائد اعظم نے ساری ذمہ داری کہ ان کو گھر دینے ہیں، ان کو ابھی فوری تو گھر نہیں ہے تو ان کو کیمپوں میں رکھنا ہے، ان کو کہاں سٹے کروانا ہے، ان کو لک آفٹر کیسے کرنا ہے، یہ ساری ذمہ داری قائد اعظم نے بیٹا کن کو دی ہوئی تھی؟ تو آپ انڈرلائن کریں، پنجاب مہاجر کونسل، یہ ایک آرگنائزیشن بنائی تھی، اور اس کا کام کیا تھا کہ جتنے بھی مہاجر کس صوبے میں آئیں گے؟ پنجاب میں آئیں گے، ان کی ذمہ داری کن کے سپرد ہوگی؟ لیاقت علی۔ تو لیاقت علی خان اس پنجاب مہاجر کونسل کے ہیڈ تھے، اور پنجاب میں آنے والے لوگوں کو یہ دیکھو انڈرلائن کر لیں، پنجاب مہاجر کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے لکھا ہوا مل گیا، دوسری لائن میں لکھا ہوا، ٹھیک ہے، اس کو انڈرلائن کر لیں، پنجاب ریفیوجیز کونسل۔ اچھا یہ میرا پتر انہوں نے اگلا کام کیا اور نگرانی کی۔ پھر بیٹے یہاں پر آپ یہ جو تھرڈ سینٹنس ہے جہاں لکھا ہوا کہ پاکستان کے بعد بھارت میں مسلمانوں سے سخت نفرت کے باعث، ٹھیک ہے نا، یہاں پر آپ بیٹے ہیڈنگ لکھیں گے امن کا قیام، اسٹیبلشمنٹ آف پیس، امن کا قیام، اسٹیبلشمنٹ آف پیس۔ اسٹیبلشمنٹ آف پیس۔
अच्छा बेटे, अब अगला पॉइंट हो गया। अब क्या हुआ, जब पाकिस्तान बना तो बेटे जो लोग हिजरत करके आ रहे थे ना, तो हिंदू उन मुसलमानों को कत्ल कर रहे थे। उसी टाइम लियाकत अली ख़ान इंडिया गए और अंडरलाइन करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिले और मिलकर बेटे पूरी बाउंड्री एरिए का, सरहदी इलाके का दौरा किया और खून बहाने की मकरूह जो काम किया जा रहा था उससे लोगों को मना किया। अगला बेटे यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे जी, मसाइल का खात्मा। अगला लिखेंगे मसाइल का हल लिख लें, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। अच्छा, ये बेटे जो लिखा हुआ है इंतज़ामी ढांचे की तश्कील, आपको मालूम है ना कि इंतज़ामी मामलात में कोई ऑफिस वगैरह नहीं थे, पढ़ा हुआ है ना पीछे। इन्होंने ऑफिस बनवाए, फिर बेटे इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस की, मुल्क का बजट बनाया, फिर कश्मीर जंग उस वक्त हो रही थी उसको देखा, मुल्क के अंदर हालात ख़राब थे, मुल्क के बाहर हालात ख़राब थे। ये जितने भी मामलात थे ये बेटा सारे के सारे किन की रहनुमाई में हल किए जा रहे थे? कायदे आज़म की रहनुमाई में। कौन हल कर रहा था? लियाकत अली ख़ान इसे हल कर रहे थे। उसके बाद बेटे अगले स्टार पर आ जाएं, वहाँ लिखेंगे मुआशी तरक्की, मुआशी तरक्की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मुआशी तरक्की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, मुआशी तरक्की में साफ ज़ाहिर है बेटे हमें तो पैसे ही पूरे नहीं मिले थे, याद है पड़ा हुआ है पीछे। हमें फैक्ट्रियाँ नहीं मिली, हमें असला फैक्ट्रियाँ नहीं मिली थी, कुछ भी नहीं मिला था। तो मेरा पुत्र इसके बावजूद उन्होंने क्या कहा लोगों को, उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए रूल्स भी दिए, मुल्क को मुआशी तरक्की पर गामजन भी किया और पूरी कौम को ये कहा कि एक तरफ मार्केट में तुम्हें अंग्रेज़ों की चीज़ें बनी हुई मिलती हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों के हाथों की बनी हुई चीज़ें मिलती हैं, तो तुम लोग अपने पाकिस्तानियों की बनी हुई चीज़ें ख़रीदो, बाहर वाली कंपनियों की चीज़ें ना ख़रीदो, ताकि लोग यहाँ के मजबूत हो जाएं। उसके बाद बेटे अगले सेंटेंस पर आप लिखेंगे करारदादे मकासद, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, करारदादे मकासद, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। बेटे 1949 में ये जो करारदाद मकासद है ना, आपको मैंने ये बात बताई है कि मुल्क कभी भी आइन के बग़ैर चलाया नहीं जा सकता। शुरू में मुझे ज़रा आपने बताना है कौन से एक्ट में तब्दीली करके मुल्क के निज़ाम को चलाने की कोशिश की गई थी? पीछे गुज़रा है, 2 मरतबा गुज़रा है। शाबाश शाबाश शाबाश, 2 मरतबा ये बात गुज़री है। मुझे बताइए कौन से एक्ट में तब्दीली करके उसको मुल्क के आइन के तौर पर चलाया गया था? वो एक्ट जो इंडिया में बना था, हाँ बनाया गया था, कब बनाया गया था? 1935। तो जो 1935 का एक्ट था उसमें तब्दीली करके शुरू में वो चलाया गया। फिर बेटे 1949 में मुल्क का एक छोटा आइन बना दिया गया। वो जो पहला छोटा आइन बना वो प्रॉपर आइन नहीं था, मगर एक छोटा आइन बना, उस आइन को क्या कहते हैं? करारदादे मकासद, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। वो जो छोटा आइन मुल्क को बनाने के लिए चलाया गया, वो आइन भी बेटे किसके दौरे हुकूमत में बना था? लियाकत अली ख़ान के दौर में। उसके बाद बेटे अगले सेंटेंस पर आप आ जाएंगे टूर टू अमेरिका, अमेरिका का दौरा, अमेरिका का दौरा, टूर टू अमेरिका। लियाकत अली ख़ान ने बेटे अंडरलाइन कीजिएगा ये डेट्स, 1950 में बेटा अमेरिका का दौरा किया और वहाँ जाके इन्होंने मांगा, पहला ही वज़ीर आज़म गया और जाके भीख मांग के आ गया कि हमारे पास दिफाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए आप हमारे साथ ताउन करें, ठीक है, हमारे पास असला फैक्ट्रियाँ नहीं हैं। वो तब से उन्होंने समझा हुआ कि ये मंगती कौम है, ठीक है। खैर अगला बेटे अगले सेंटेंस पर आ जाएं और वहाँ लिखेंगे इस्लामी ममालिक से ताल्लुकात, इस्लामी ममालिक
سے تعلقات، ریلیشنز ود اسلامک کنٹریز۔ لیاقت علی خان نے بیٹا تمام اسلامی ممالک کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات قائم کیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کن ممالک کے ساتھ؟ اسلامی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے۔ اس کے بعد بیٹے آپ نے یہاں پر بس ضرورت نہیں ہے، تقریباً سیم ہے اور چیزیں پوری ہو چکی ہیں۔ آپ یہاں پر ایک ہیڈنگ آپ اضافتاً لکھ لیں گے، بلکہ وہ بھی ضرورت نہیں ہے، آپ لکھیں آگے۔ بس آپ یہاں لکھیں گے شہادت، اگلے پیراگراف پر شہادت، اسیسینیشن۔ بیٹا لیاقت علی خان نے پورے ملک کے تمام شہروں کا وزٹ کیا تھا اور لوگوں کو حوصلہ دیا تھا، موٹیویٹ کیا تھا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابتدائی حالات ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو جلسے کرتے کرتے جب وہ راولپنڈی میں جلسہ کر رہے تھے، کیونکہ وہ اسلام کی بات کرتے تھے، نظریہ پاکستان کی بات کرتے تھے، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہی جو منفی طاقتیں ہیں، جو عالمی طاقتیں ہیں، وہ پاکستان میں اسلام اور اس کے نظریہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو بھی اس نظریہ کی بات کرتا ہے اس کو مار دیا جاتا۔ یہ یووا لیاقت علی خان بیٹے جلسہ کرتے کرتے جب کہاں پہنچے؟ راولپنڈی میں۔ تو انڈرلائن کریں 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے کمپنی باغ، جس کو اب لیاقت باغ کہا جاتا ہے، اس میں بیٹا خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اسی لمحے ان کو گولی مار دی گئی۔ یعنی خطاب اپنی چیئر سے اٹھ کر ڈائس کی طرف جا رہے تھے، تو اس دوران ان کو گولی مار کے شہید کر دیا گیا۔ اور ان کا جو آخری لفظ تھا وہ کیا تھا جی؟ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یہاں پر آپ لکھیں گے قائد ملت، قائد ملت۔ بیٹے وہ تو تھے قائد ملت، اور آج کے جتنے بھی ہیں وہ ہیں قائد قلت، پانی کی قلت، روٹی کی قلت، بجلی کی قلت ہیں، اور ذلت ہی ذلت۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ قائد ملت، انہیں عوام نے قائد ملت کا ٹائٹل دیا، یعنی پوری قوم کا لیڈر، اس کا یہ معنی ہوتا ہے، لیڈر آف نیشن۔ اچھا، اس کا انہوں نے ٹائٹل دیا، اور پھر وہ جو باغ تھا وہ کمپنی باغ، اس کا نام بھی تبدیل کر کے ان کے اعزاز میں کیا رکھ دیا گیا بیٹے؟ لیاقت باغ۔ اور یہ کہاں دفن ہے بیٹا؟ شاباش، ذرا دیکھ کے بتائیں کہاں دفن ہے؟ قائد اعظم کے مزار کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا ہے۔ یہ میرا پتر ہمارا اگلا لانگ کویسچن ہو گیا کہ لیاقت علی خان بطور وزیر اعظم وہ کیا ان کی سروسز تھیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟